ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رواه مسلم ولم أجد في الصحيحين ولا في الجمع بين الصحيحين سلام عليك سلام علینا بغیر الف ولام ولكن رواہ صاحب الجامع عن الترمذی. یہ آخری حدیث ہے پہلی فصل کی جو تشہد کے سلسلے میں ہے، جو سید المفسرین سے مروی ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے. قرآن کی سورہ کون سکھاتا تھا؟ حضور سکھاتے تھے صحابہ کو. تو کہا اس طرح سے تشہد سکھاتے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے. اور اسی لیے حضور فرماتے بھی ہیں کہ بعثت معلما، میری بعثت ہی ہوئی ہے سکھانے کے لیے. سیکھنے کا ثواب بھی ہے، لیکن جو ثواب سکھانے کا ہے وہ ایک دم جدا ہے، تو بالکل جدا ہے. بہت سے لوگ سیکھے ہیں سکھاتے نہیں ہیں اور اپنا علم لے کر کے قبر میں چلے جاتے ہیں. بہت سا علم دفن ہو چکا ہے ان اہل علم کے ساتھ، اور بہت سی کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، ڈھونڈے بھی نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہیں جنہیں سکھانے کا بھی درد ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا سکھا دے. اس لیے کہ وہ آدمی جو خود سیکھتا ہے، حضور کا دین حضور سے سیکھ رہا ہے یا حضور کی کتابوں سے سیکھ رہا ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ پہلے خود سیکھو پھر سکھاؤ. یہاں سیکھنے سے پہلے سکھانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ سب سے بڑی آفت ہے ایک دم. اسی لیے لکھا ہے غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. وہ حدود کی رعایت کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کرے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، نہیں کر سکتا. اسی لیے جو بہت بڑے علماء ہوئے ہیں جلدی سے واعظ نہیں کہتے تھے. بالا حضرت جیسا علم والا واعظ نہیں کرتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند جیسا علم والا جن کا شہرہ پورے آفاق میں ہے واعظ نہیں کرتے. لیکن کبھی کبھی اگر کوئی درخواست کرتا تھا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو فرماتے کہ ایسا کرو کہ کوئی مسئلہ پوچھ لو، میں اس پر گفتگو کروں گا اور پھر اس کو تفصیل سے بیان کر دوں گا. تو مسئلہ بھی سیکھ لینا اور اس کی تفصیل بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، یعنی واضح بھی ہو جائے گا، واضح میں تفصیل آتی ہے، دونوں کام ہو جائے گا. اس لیے کہتے تھے کہ مسئلہ بتانے والا اگر صحیح بتا لے گیا تو 2 ثواب ہے، اور کہیں چوک گیا صحیح بتانے میں تب بھی اس نے جو صحیح بتانے کی کوشش کی 1 ثواب ملتا ہے. لیکن مقرر کے لیے یہ ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے. لما تقولون ما لا تفعلون. ایسی گفتگو آپ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. خود کہتے ہو اور خود ہی نہیں کرتے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑے ناراضگی کا سبب ہے. تو حضور معلم ہو کے آئے تھے. یوں تو جتنے انبیاء ہیں سب معلم ہیں، اور جتنے رسول ہیں سب معلم ہیں، اور جتنے اولو العزم من الرسل ہیں سب معلم ہیں. لیکن یہ معلم ایسے ہیں کہ ان کا ایک علاقہ ہے وہاں ان کی تعلیم ہے، لیکن حضور کسی ایک علاقے کے معلم نہیں ہیں.
کسی ایک صوبے کے، کسی ایک شہر کے، کسی ایک بر اعظم کے، کسی ایک دنیا کے حضور مولم نہیں، پوری کائنات کے مولم. اسی لیے آپ کو مولم کائنات کا ہے. اچھا اس بات پر ساری دنیا کے اتفاق بھی ہے کہ ایسا مولم کبھی نہ آیا تھا نہ آئے گا. کیا سکھاتے تھے وہ؟ تو تشہد بھی حضور سکھاتے تھے لوگ. اب کون سے تشہد کوئی سیکھنے گیا ہے؟ اسی لیے صحیح نہیں ہے. اسی لیے ابھی جب روایت دوسری آئے گی فصل تھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں ٹھوکر لگ رہی ہے. کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو حضور ایسے ہی تشہد ہم کو سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے تھے. چلو صاحب، اب یہ تو دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہم کو تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ. اب بتایا کہ ہم کو کس طرح سے سکھایا حضور نے. کہتے ہیں تو حضور کہتے تھے اس طرح سے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. یہ عبداللہ ابن مسعود کے اوپر جو گزری نا اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں مبارکات کا لفظ ہے، طیبات کا ذکر ہے. یہ سید المفسرین سے ہے. التحیات المبارکات، تمام برکت والی تحیتیں اور تمام صاف ستھری نمازیں سب اللہ کے لیے. بس یہ مانو کیا، کوئی زیادہ فرق نہیں. السلام علیک ایھا النبی. لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ امتی اپنے نبی کو سلام کر رہا ہے، وہ بھی نماز میں. یہ واقعی معراج کی حکایت نہیں کر رہا ہے کہ اس طرح سے حضور پر سلام آیا تھا، وہ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ اس وقت سلام کر رہا ہے. السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر. اور مزے کی بات یہ تحیات کے بعد ابھی وہ سلام کی بات ہی آ رہی آگے. یہ دو فصلیں بھی آ جائیں تشہد کی تو حضور پر سلام بھیجنے کی بات آ رہی جس سے ان کی چندی اڑ جائے گی. یہ ادھر ادھر پھیلاتے رہتے ہیں، سلام کے بارے میں بھی جھگڑے کھڑے کرتے رہتے. نماز سے اہم کون سی چیز ہے؟ کوئی عبادت ہو تو وہ بتا دے، اس کے اندر سلام کرتا ہے. السلام علیکم. پوچھنا ہے تو حجت الاسلام امام غزالی سے پوچھ لو. غزالی جیسا بھی کوئی ہوا اس دور میں؟ اقبال اسی کو تو کہتا ہے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ آج بھی ہے لیکن امام غزالی کا فلسفہ کدھر ہے؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اذان تو آج بھی ہے لیکن اس میں بلال کی روح نہیں دکھائی دی. اس اذان میں روح بلالی آنی چاہیے تھی. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کرتے تو حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر. حضور بیٹھ کے سنتے تھے اس کو اذان. فرماتے تھے رہنا یا بلال، بلال ذرا راحت تو پہنچا. بلال جب اذان پڑھتے تھے، اذان تو حبشہ کی مشہور ہے، سب سننے لگتے تھے. جب حضرت بلال اذان پڑھتے حضرت حضور کو سنتے تھے تو اس کے اندر روح بلالی تھی، حضور کی طرف اشارہ کرتا اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا صاحب، السلام علیکم ایھا النبی. نماز کے اندر بھی سلام کر رہا ہے. چلو یہ تو ہو گیا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر اللہ کی برکت. یعنی پورا سلام کرتا ہے. پورا سلام یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام نماز میں کرتا ہے، پورا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو خیر ہو ہی گیا، ہونے چاہیے. جہاں کہیں ذکر خدا ہے وہاں ذکر حبیب ہے. آپ کوئی وہ جگہ بتا دو کہ یہاں ذکر خدا ہے ذکر حبیب نہیں. قرآن میں بتا دو یا حدیث میں اگر طاقت ہے تو آپ کو وہاں ہے حضور کا ذکر. آپ کو سجائی دے یا اندھوں کو کیا سجائی دے؟ اندھے کو پہاڑ نہیں سجائی دیتا ہے. کوئی جگہ بتا دو تو. اسی لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ جو ہے قدر جلال میں آ کے فرماتے ہو، جلال یہاں ضروری تھا، فرماتے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچتی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اے وابڑو، اے نچتی ہو، اے خوبصا، اے مغرب کے غلاموں، تلوا چاٹنے والو، دنیا بھر میں جو ہے بے غیرتی بے عزتی کتاب بیل ڈالنے والو، اگر خدا کے ذکر سے اس کے حبیب کا ذکر تم نے الگ کیا تو یہ اللہ کا ذکر ہوا ہی نہیں. پھر کیا کہا؟ یہ جہنم کی کنجی ہے. جیسے جنت کی کنجی ہے نا، اسی طرح جہنم کی بھی کنجی ہے. کر کے دیکھ لو آپ، کوئی جگہ بتا دو. اذان میں بھی دیکھ لیجئے، جیسے اذان شروع ہوتی لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ، دونوں گواہی. کہیں بھی دیکھ لیجئے، کوئی ہمیں کوئی جگہ بتا دیں. حد یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ خالص توحید پر ہے. اس میں توحید کا اتنا اہتمام کیا ہے زبردست کہ کوئی تسنیہ و جمع کا صیغہ تک نہیں آنے دیا. وہاں جتنے صیغے ہیں سب ایک کے ہیں، ایک کے لیے صیغہ بھی ایک ہی کا ہے سب. بہت زبردست اہتمام سورہ اخلاص میں کیا گیا. اسی لیے 3 بار کوئی پڑھ لے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ سورہ اخلاص شروع کہاں سے ہوا؟ کل سے ہوا. کل کے معنی اے محبوب تم کہو، اے محبوب تم کہو. اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ ایک ہے، اور کسی کو کیا پتا چلا؟ وہ تو تمہارے بتائے سے جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. صحیح پتا تو ان کو ہے، یہ سب لاپتا ہیں. حضور نے پتا دیا، کہا اے محبوب تم کہو قل هو اللہ احد. ورنہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے هو اللہ احد، یہ نہیں ہو. قل ہو
وہاں سورہ اخلاص میں بھی اپنے محبوب کا تذکرہ کہ تمہارے بس میں ہو تو اللہ کر کے دکھا دو، تمہارے پرکھوں کے بس میں ہو جو سڑ گل گئے ہیں اللہ کے دکھا دو، تاکہ منہ پہ دعویٰ کرتے ہو زبردستی، جتنے صیغے ہیں سب واحد کے ہیں۔ تو اس واحد نے اپنے محبوب کو بھی واحد کر دیا، کل ہی سے کہا، یہ نہیں کہا کولو وہ اللہ احد، نو۔ جیسے خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی عظمت اور کبریائی میں وحدہ لا، اسی طرح حضور مخلوق میں بندوں میں ایک ایسے ہیں جن کے جیسا دوسرا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کل کہا ہے، یہ بھی واحد، قل بھی واحد، ہوا بھی واحد، اللہ بھی واحد، الصمد بھی واحد، لم یلد بھی واحد ولم یکن بھی واحد، لہو بھی واحد، کفو بھی واحد، احد بھی واحد، سب واحد ٹوٹل۔ تم نے بے ادبی کی آگ ساری دنیا میں لگا دی، اور بے غیرتی میں اور بے عزتی میں اور بے شرمی میں اور بے حیائی میں اور بے دینی میں کہاں سے کہاں تم پہنچ گئے۔ مغرب میں تم سے بڑا کوئی غلام ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو خیر یہ تو نبی کو تو سلام کرتے ہی ہیں، اب آگے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ نیک بندوں کو الگ کیا، یعنی آپ نیک ہو جائیے نا تو یہ جو نمازی پوری دنیا میں نماز پڑھتے ہیں یہ سلام آپ کو پہنچے گا، آپ نیک ہو جائیے پہلے، کوئی بچتا نہیں، مرنے کے بعد نہیں پہنچتا ہے سلام، لیکن نیک ہو جائیے سلام۔ تو حضور نے دیکھا کہ نیکوں کو تو پہنچے گا یہ سلام، جب بھی لوگ پہنچیں گے، علینا میں گنہگاروں کو بھی شامل کر لیا، اس لیے کہ علیہ نہیں ہے، علینا ہے، یہ متکلم مال غیر کا ہے، اس میں تسنیہ بھی ہے اور اس میں جمع بھی ہے۔ نیکوں کو تو پہنچے گا، حضور چاہتے ہیں گنہگار بندوں کو بھی پہنچے، اس لیے خود شفاعت جب حضور کریں گے نا تو گنہگاروں ہی کی تو کریں گے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ تم سمجھتے ہو کہ میری شفاعت صرف صغائر کے لیے ہوگی؟ ہلکے پھلکے گنہگار، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میں شفاعت کروں گا، اور قبول کی جائے گی، جی صاحب، اور قبول کی جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ وجد ترب میں فرماتے ہیں، رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد، کہا جھومتے ہوئے چلیے پل صراط کے اوپر، اس لیے کہ حضور کو سلامتی کی دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے، یہ کتاب لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پایا صحیح عین میں اور جمع بین صحیح عین میں سلام علیک اور سلام علینا بغیر الف کے، بغیر الف کے نہیں، الف ہر جگہ ہے، السلام علیکم الف ہے، السلام علینا الف ہے، سمجھو۔ لیکن روایت کیا صاحب جامع نے، اس کو روایت کرتے ہوئے ترمذی سے، یعنی حدیث میں ہے یہ۔ الحمدللہ ان کلمات پر یہ پہلی فصل تمام ہوئی، ابھی تشہد پر 2 فصلیں ہیں، وہ طویل نہیں ہے، وہ مختصر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ جلدی اس کو بھی تشہد میں سن لیں گے، چونکہ جیسے التحیات ہم پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں تو اب درود کا بیان آ جائے گا، یعنی نماز کا پورا بیان آیا ہے صاحب کہ کیسے درود پڑھیں، کون درود زیادہ اچھا ہے، اسی پہ اکتفا فرمایا ہے۔ اللہ سب کو سچی نماز سکھا دے اور سب کو ٹھیک سے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، خدا کرے سب کی نمازیں قبول ہو جائیں، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، سب کی فریادیں سنی جائیں، سب کی مرادیں پوری ہوں، سب کی جھولی بھری جائے، سمجھے، سب کے گناہ معاف کیے جائیں، جو زندہ ہیں ان کے بھی اور جو پردہ فرما گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔